اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے عمومی جو موضوع ہے ان کا، وہ یہاں بھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس پر بات ہے، اللہ کی قدرت، توحید اور آخرت، یہ ساری باتیں ان صورتوں کا بنیادی موضوع ہے۔ اور آخر میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جامع دعا مذکور ہے اس میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکہ کے لوگ بھی مانتے تھے، جو مشرکین تھے وہ بھی تسلیم، ان کا احترام کرتے تھے۔ آخر میں ان کی دعا پر، اسی لیے اس کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے، اور ان کے بارے میں تفصیل سورہ یونس اور سورہ ہود کے ابتدا میں ہو چکی ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے الفاظ ہیں، اور اللہ ہی بہتر اس کے معنی اور مفہوم جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ھذا کتاب، ھذا مبتدا محذوف ہوتا ہے۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، الیکا، تیری طرف، اے محمد یہ کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لام کئی تاکہ، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو، من الظلمات، اندھیریوں سے، ظلمت ان کی جمع ظلمات، الی النور، روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو غالب اقتدار والے اور تعریفوں کے مستحق ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ، بدل ہے اس سے، کیا وہ اللہ ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہی ہے، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل، اور بربادی ہے، للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے، من عذاب شدید، بڑے شدید عذاب سے، سخت عذاب کی۔ وہ کون ہے، کس قسم کے لوگ ہیں یہ کافر؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں، استحباب ہے نا، ایک محبت ہے، استحباب زیادہ محبت کرنا، جو زیادہ پسند کرتے ہیں، مستحب جو ہم کہتے ہیں، جو زیادہ پسند کرتے ہیں، باب استفعال سے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، غیبی تلاش کرنا، عوج، کجی، ٹیڑھا پن۔ اولئک، یہ لوگ، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک لفظ سمندر ہے. یہ کتاب ہے انزلناہ، جس سے ہم نے نازل کیا. اے نبی تو اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، کوئی دوسرا بنا کے نہیں دے رہا. یہ اس کلام کی شان بیان کی جا رہی ہے، اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ہم نے نازل کیے، یہ ہماری طرف سے ہے. قرآن اللہ کی طرف سے. قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ نے اپنی طرف کی. یہ ہم نے نازل کی ہے اس کو. الیکا، تیری طرف، یعنی ایک عظیم الشان کلام تیری طرف جو نازل کیا جا رہا ہے، تو تو بھی عظیم الشان ہے جب ہی تمہاری طرف یہ نازل کیا جا رہا ہے. اللہ کا کلام، اللہ اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے اس کلام کو پھر نازل کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب اس قرآن کو نازل کرنے کی وجہ بیان کی، تاکہ تخرجا، اخرج یخرجا نے نکالنا، الناس لوگوں کو تو نکالے، من الظلمات، اندھیریوں سے. وہ اندھیریاں کیا ہیں؟ عقائد کی اندھیریاں، اعمال کی اندھیریاں، اور شرک بدعات کی اندھیریاں، ان تمام سے نکالیں. الظلمات، ظلمتن کی جمع ہے، ظلمت ایک اندھیرا، ظلمات بہت سارے اندھیرے. یہاں ظلمات کہا، گویا کہ اندھیرے بہت سارے ہیں. شرک کا ہے، کفر کا ہے، اللہ کی قدرت سے انکار کا ہے، اعمال کا ہے، اور کردار کا ہے، ہر قسم کے اندھیرا. اس کے مقابلے میں نکالا جائے گا کس طرف؟ الی النور. انوار نہیں کہا یہاں جمع نہیں جائے، کیونکہ نور ایک ہی ہے، وہ یہ قرآن ہے. نور ایک ہی ہے، وہ دین ہے. اندھیرے تو بہت سارے ہیں، مختلف قسم کے اندھیروں میں بھٹکا رہتا ہے آدمی، لیکن نور ایک ہی ہے، وہ دین ہے، وہ قرآن ہے. تاکہ تو نکالے اس کے ذریعے لوگوں کو. الناس کہا ہے، یہاں ان لوگوں کو ہی نہیں کہا گیا جو اس زمانے میں موجود تھے. الناس عموم کہا کہ لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کو نکالے کفر، شرک، بدعات وغیرہ سے روشنی کی طرف، دین حق کی روشنی کی طرف. گویا کہ روشنی جو ملے گی وہ کہاں سے ملے گی؟ اس قرآن سے ملے گی. اور روشنی جو ملے گی وہ کس کی طرف سے ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے سے ملے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو کہ اس قرآن کی تشریح ہی میں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ گمراہی سے نکالنے کا تلاش کیا جائے گا تو وہ خود ہی گمراہی ہے، وہ اپنی طرف سے گمراہی ہے. یا قرآن کی وہ تشریحات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کے خلاف ہو تو وہ بذات خود گمراہی ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. یہاں دیکھو ایک بات بتائی گئی کہ اللہ کے حکم سے، اشارہ ہے اس طرف کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا آپ کے بس کا کام نہیں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. لیکن آپ کا کام ان کو نکالنے کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق محنت کرنا ہے، باقی نکالنا نہ نکالنا اللہ کا کام ہے. آپ کے کہنے سے، آپ کی دعوت سے اگر کوئی نکل بھی رہا ہے تو اللہ کا حکم ہے وہاں تو، جب ہی وہ گمراہی سے نکل رہا ہے. الی صراط العزیز الحمید. العزیز کے معنی غالب، جس کا اقتدار عام ہو، غالب ہو ہر چیز پر. الحمید، جو تعریفوں کا سزاوار ہو، تعریفوں کا قابل ہو. اس ذات کہ غالبہ بھی اسی کا ہے اور وہ حمید بھی ہے. تو اس کے راستے کی طرف تمہیں نکالا جائے. وہ کون ہے؟ اللہ ہی. یہ لفظ اللہ مجرور یہاں آیا، جرا ہے، دیکھو زیر ہے اس کے نا.
تو یہ ہے بدل اس کا، العزیز الحمید سے بدل ہے، تو بدل منہ کا اعراب ایک ہوتے ہیں، آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا۔ الذی لہ ملک السماوات، کہ جس کے لیے لہو، اس کے لیے لا ملکیت کے لیے، لہو کہ اس کی ملکیت میں ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ تو ایسا اللہ کہ جس کی ملکیت میں سارا کچھ ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے اور حمید بھی ہے، کہ کوئی ظالم نہیں کہ جس کے ظلم کے خلاف کوئی کچھ کہہ سکے، حمدوں سے جی۔ تو اس ذات کی طرف لوگوں کو ہدایت کریں۔ وویل، اچھا آگے ایک بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بھی ذکر کیا، الحمید کا بھی ذکر ہوا کہ رب تو اس ذات کو کہتے ہیں جو ابتدا سے انتہا تک اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرے، وہ ذات کہلاتی ہیں۔ تو وہ گویا کہ ایسا رب کی راستے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ جو ربوبیت اس میں ہے، ربوبیت میں رحم اور مہربانی بذات خود شامل ہوتی ہے، کیونکہ رحم اور مہربانی نہ ہو تو اس طرح کی تربیت کسی کے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو اس رب کے راستے کی طرف ہدایت دے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور ویل بربادی، تباہی، افسوسناک افسوس، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ تو یہ بربادی ہے کافروں کے لیے کہ اس رب بھی ہے وہ حمید، عزیز بھی ہے وہ، اس اللہ کی ملکیت میں سب کچھ ہے، لیکن اس کی ماننے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہیں، تو ویل ان کے لیے ہے، بربادی ہے ان کے لیے۔ کس چیز کی؟ من عذاب شدید، سخت عذاب کی۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ الذین، یہاں تین چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کی نشانیاں، تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ یہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی مرنے سے پہلے کی زندگی انسان کی ایک ہے اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جو شخص صرف ترتیب زندگی کی ایسے رکھتا ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے والی زندگی کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کی زندگی پر۔ تو ایک صفت تو یہ ہے، یہ اگرچہ کافروں کی صفت ہے، لیکن اگر کسی مسلمان میں بھی اس طرح کی پائے جائے تو اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ بھائی جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جہاں نعمت ہی نعمتیں ہیں، اور اگر عذاب خدا نخواستہ ہو تو عذاب ہی عذاب ہے، تو اس زندگی کی تیاری کا تو کوئی خیال نہیں ہے، ساری ترتیب زندگی کی مرنے سے پہلے والی زندگی کو سامنے رکھ کے بنا رہا ہے کہ کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، یہ منصوبے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، اکثر یہی حالت ہے۔ وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور سد یسد روکنا، اور روکتا ہے اللہ کے راستے سے۔ اب خود تو بد اعمالیوں میں، بد کرداریوں میں، بد اعتقادی میں مبتلا ہے، لیکن اپنی شرم چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی ساتھ ملا رہا ہے اس میں۔ کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی بدکاری میں مبتلا ہے، تو اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ مل جائیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے ان کو روکتا ہے، لوگوں کو رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ دوسری وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتا ہے۔ یعنی کجی تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، گوگ نزدیک۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ زمانے سے چل رہا ہے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ وہ کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا کرنے کے لیے ایسی آیتیں، ایسی چیزوں کو ڈھونڈنا کہ جس کے متعلق آدمی اپنے علم کے مطابق وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، درمیان ہی میں اس کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ فتنے بڑے زور سے چل رہے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں چلے ہیں، اب بھی چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں گے۔ تو وَيَبْغُونَ،
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کی یہی تفسیر زیادہ تر مفسرین نے یہی لی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اس میں ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی چیز کہ عام آدمی کے کو جو لرننگ رینج ہے وہاں تک نہیں ہے، ان کے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہاں تک نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں کر کے ان میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا۔ اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر بیان کی ہے اور وہ بھی یہاں مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی کام پہلے ڈھونڈ لیتا ہے، میں اس کو مفہوم بتا رہا ہوں، کوئی ایک چیز پہلے سے متعین کرتا ہے، پھر اس کو متعین کرنے کے بعد ڈھونڈتا ہے کہ کوئی قرآن آیت اس کے مطابق مل جائے، کوئی حدیث اس کے مطابق مل جائے۔ حالانکہ ہونا چاہیے کیا ہے ایک ایمان والے کے لیے کہ جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، اس کے مطابق اپنے اعمال کی ترتیب دے۔ یہ عمل پہلے سے ترتیب دیتا ہے، اس کے لیے آیتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل یہ بہت زیادہ عام ہے، یہ بہت زیادہ ہے کہ کوئی کاروبار ایسا کیا اور کاروبار کرنے کے بعد ٹھیک ہے وہ حرام چیز ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تلاش کرتا ہے کہ کوئی جزی ایسی مل جائے، کوئی اشارہ اس طرح کا قرآن کا مل جائے، کوئی حدیث کا اس طرح کا اشارہ، تاکہ اس کے اوپر میں فٹ کر کے لوگوں سے کہوں کہ نہیں یہ حلال ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا میں یہ چیز اولئک فی ضلال بعید، تو یہ تین قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ کون کون سی؟ کہ جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے اوپر، اور دوسرا کون سا ہے؟ ہاں دوسرے لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے دین اور دینی تعلیمات کے لیے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس میں کجیاں ڈھونڈتا ہے، یبغونہا عوجا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بعید بہت دور کی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک تو گمراہی ہے، ممکن ہے کہ راستہ قریب ہو تو واپس آ سکتا ہے، یہ بہت دور جا کے پڑے ہوئے ہیں، ان کا آنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ ہے